رات کے 11 بج رہے تھے۔ کچن صاف کرتے کرتے مریم کی کمر درد سے جھک گئی تھی۔ وہ بس ایک کپ چائے لے کر اپنی بیٹی عائشہ کے کمرے میں گئی۔ سوئی نہیں ابھی تک، لیکن عائشہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، فون کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ انگلیاں مسلسل سکرین سکرول کر رہی تھیں۔ ایک لڑکی، پرفیکٹ سکن، دوسری پرفیکٹ باڈی، تیسری پرفیکٹ لائف۔ عائشہ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے فرنٹ کیمرہ کھولا، اپنا چہرہ دیکھا اور فوراً فلٹر لگا لیا۔ مریم دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے اسے اپنی وہی چھوٹی سی بیٹی یاد آ گئی، جو کبھی 2 مختلف چپلیں پہن کر بھی کانفیڈنس سے پورے گھر میں گھومتی تھی، جو کبھی اس کے دوپٹے میں لپٹ کر کہتی تھی، امی میں پرنسس لگ رہی ہوں نا؟ اور آج وہی بچی آئینے سے ڈرنے لگی تھی۔ امی، عائشہ نے اچانک پوچھا، میں واقعی اتنی آرڈینری ہوں؟ مریم کے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً گر گیا تھا۔ یہ وہی بچی تھی جسے کبھی اپنے بالوں کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ ہر تصویر ڈیلیٹ کر دیتی تھی، ہر سیلفی میں نقص نکالتی تھی اور ہر دوسری لڑکی سے خود کو کمپیئر کرتی تھی۔ اور سب سے عجیب بات، گھر میں سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ نماز بھی ہو رہی تھی، کھانا بھی بن رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن خاموشی سے سوشل میڈیا اس کی بیٹی کے دل میں داخل ہو چکا تھا۔ اگلے دن مریم نے دیکھا عائشہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، مگر کھانا کم اور ریلز زیادہ دیکھ رہی تھی۔ مریم نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا روٹی بھی سکرول کر کے کھاؤ گی کیا؟ عائشہ ہلکا سا ہنس دی، لیکن اس کی آنکھوں کی تھکن چھپی نہیں۔ اس رات مریم نے پہلی بار اپنی بیٹی کا فون چیک نہیں کیا، بلکہ اس کا دل سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے پاس لیٹ گئی۔ عائشہ، تم جانتی ہو اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت وہ دل ہے جو دنیا سے زیادہ اللہ کو امپریس کرنے کی کوشش کرے۔ عائشہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ امی، مجھے لگتا ہے میں کبھی بھی کافی نہیں ہوں۔ یہ سن کر مریم کا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ آج کی بہت سی بیٹیاں خاموشی سے یہی سوچ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا صرف وقت نہیں لیتا، وہ بچیوں سے ان کا سکون، ان کی معصومیت اور کبھی کبھی ان کی سیلف ورتھ بھی لے لیتا ہے۔ اس دن کے بعد مریم نے ایک چیز بدلی۔ اس نے صرف سکرین ٹائم کم نہیں کروایا، بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ وقت بڑھا دیا۔ کبھی ساتھ چائے، کبھی ساتھ قرآن، کبھی رات کو صرف باتیں، اور کبھی کچن میں کام کرتے کرتے دونوں ایک دوسرے سے بہت سی چیزیں شیئر کرتی۔ کیونکہ بیٹیوں کو صرف رولز نہیں چاہیے، انہیں ریلیشن شپ چاہیے۔ انہیں کوئی چاہیے جو انہیں یاد دلائے کہ وہ فلٹر کے بغیر بھی خوبصورت ہیں۔ اپنی بیٹی کو دنیا کے حوالے کرنے سے پہلے اس کا دل مضبوط بنائیے، کیونکہ اگر دل اللہ سے جڑ جائے تو دنیا کی آوازیں آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہیں۔